میرے مالک، رو رو کے بس یہی دعا مانگتا ہوں، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا مجھ کو۔ دنیا میں سب سے بڑے انویسٹر ہمارے والدین ہیں، اور یہ ایسے سرمایہ کار ہیں جو اپنا وقت، عمر اور اپنی سوچ و فکر سب ہم پر قربان کرتے ہیں، وہ بھی بنا کسی لالچ کے۔ وہ جنگلوں میں بھی راستہ نکال دیتا ہے، وہ سخت سردی میں بھی سورج آفتاب کر دیتا ہے، وہ سخت گرمی میں بھی بارش کو برسا دیتا ہے۔ وہ آپ کا اللہ ہے، آپ کی اذیت بھی سکون میں بدل سکتا ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو بہت جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ اس خاک کو ہدایت دے مولا، اس خاک میں ملنے سے پہلے۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ پہلا تاثر ایسا دیجیے کہ آپ اس تاثر کو ہمیشہ قائم رکھ سکیں۔ جو آپ نہیں ہیں کبھی بیان نہ کیجیے، اور جو آپ ہیں کبھی مت چھپائیے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے، ضرور بدلیں گے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ اور جب تم تھک جاؤ تو اللہ سے باتیں کیا کرو، وہی تو سننے والا ہے۔ یا اللہ، جو انسان یہ پوسٹ دیکھ رہا ہے اسے خانہ کعبہ کو چومنا نصیب فرما۔ عقل قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، قبر سے آگے عشق کا قدم اٹھتا ہے، اور عشق ایک جست میں زمان و مکان والی کائنات سے آگے نکل جاتا ہے۔ عربی کی ایک خوبصورت کہاوت ہے، آپ جب چاہیں دور تو جا سکتے ہو، لیکن جب چاہو قریب نہیں آ سکتے۔ جب 5 وقت کی نماز بھی رب سے گفتگو کرنے کے لیے کم پڑ جائے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کو اللہ سے محبت ہو گئی ہے، اور اس نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ یاد دلاتا ہے کہ ہر شے فانی ہے۔ جو بات دل سے نہیں نکل رہی جان لو کہ وہ ہوگی ضرور پوری۔ دعا کا سلسلہ تم جاری رکھو، اللہ چاہتا ہے کہ تم ابھی اور مانگو۔ محبت صرف 2 پیروں پر سیدھی کھڑی ہوتی ہے، جس میں ایک پیر توجہ کا اور دوسرا پیر عزت کا ہے۔ دونوں میں سے ایک بھی کھو جائے تو محبت معذور ہو جاتی ہے۔